نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے ایک دفعہ پھر سے یہاں پر اکٹھے ہونے کی، قرآن مجید کا درس سننے کی، سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگیوں میں شامل کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی، آگے تک لے جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہمارا دوسرا سپارہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے وہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، 143 ہے، اور اس آیت کے اندر بھی وہی قبلے کا موضوع جو چل رہا ہے پچھلے 2-3 دروس سے اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن نئی ڈائمنشنز کے ساتھ، نئی بحثوں کے ساتھ، نئی ڈسکشنز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، پیچھے سے کنیکشن جوڑنے کے لیے بس پریسائسلی آپ سب کے سامنے پیش کر دوں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد جب مسلمانوں پہ نماز فرض ہوئی تو پہلا قبلہ کون سا تھا اور دوسرا قبلہ کون سا تھا۔ ہم قبلے کی ڈسکشن میں یہ چیز پہلے گزار چکے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آج کی آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد جو پہلی چیز آپ سب کی نظر میں آ جائے وہ قبلے کی بحث ہے کہ تاریخی لحاظ سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا اور دوسرا قبلہ کون سا تھا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی ڈسکشنز کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ذرا قریب قریب ہو جائے، میرا گلا بہت سا خراب ہے تو میں اونچا نہیں بول سکوں گا آج۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور نہیں ہم نے بدلا قبلے کو جس پر وہ تھے، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لیکن صرف اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے۔ یعنی ہم نے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا سوائے اس وجہ سے کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریئل فالوورز ہیں، کون ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کون ایسے ہیں جو ایسے وقتوں پر پھر جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ جو قبلے کا پھیر دینا تھا یہ کسی پر بھاری نہیں تھا، یہ بھاری نہیں تھا مگر صرف ان لوگوں پر جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ یہ بھاری نہیں تھا کسی کے لیے بھی قبلے سے پھر جانا، یہ حکم کو اتنا بھاری حکم نہیں تھا، اس پر عمل کرنا آسان تھا، لیکن صرف اور صرف جو لوگ ہدایت سے بے پرواہ تھے، ہدایت سے دور تھے، صرف ان لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جو قبلے کا بدلنے کا حکم تھا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ پر سختی کرنی تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم کرنے والے ہیں، انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ذرا ہسٹری میں چلے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا اور دوسرا قبلہ کون سا تھا۔ تو ایک چیز تو ذہن میں رکھیے گا جو کہ سارے لوگوں کو ذہن میں پتہ بھی ہے کہ ہجرت سے پہلے 2 ٹائم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک ہجرت سے پہلے کا ٹائم اور ہجرت کے بعد کا ٹائم۔ جو ہجرت سے پہلے کا ٹائم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکی دور کہتے ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے کا ٹائم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہجرت کے بعد کا ٹائم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی دور۔ تو جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو، طائف میں ہو، مدینہ کے اندر ہو، ان صورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوتی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو لیکن وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ان صورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو 2 دور ہیں مسلمانوں کے، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کے اندر جب مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ بیت المقدس مسجد اقصی آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قبلے یعنی کعبہ اور رکن یمانی، آپ سب حضرات ماشاءاللہ حج کر چکے ہیں تو آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ اور رکن یمانی کے درمیان رخ پہ نماز پڑھتے تھے۔
ایک طرف کعبہ ایک طرف رکن یمانی اور اس کے درمیان میں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور کعبے کی طرف بھی ہو جاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رخ کے اندر نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کے درمیان میں یہ جو رخ بنتا تھا اس میں نماز پڑھی نہیں، بلکہ مفسرین یہ کہتے ہیں جب مدینہ آئے تو پھر ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ پاسبل نہیں تھا کہ کعبہ اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، تو اس وقت 16 یا 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ کے اندر تو کعبہ نہیں تھا نا، مدینہ کے اندر رکن یمانی نہیں تھا، تو ڈٹرمن کرنا کہ کہاں کعبہ ہے کہاں رکن یمانی ہے اور پھر اس کے درمیان رخ کر کے نماز کرنا مشکل تھا، تب تو ڈیوائسز نہیں تھی نا۔ تو مدینہ جا کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ یہ ہے ایک قول۔ دوسرا قول جو امام قرطبی نقل کرتے ہیں اور ایک بزرگ ہے ابو العالیہ، پرانے بزرگوں میں سے ہیں، ان سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان خانہ کعبہ میں تھے، جب مسلمان مکی دور میں تھے، جب مسلمان ہجرت سے پہلے تھے اور جب ان پر نماز فرض ہوئی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی پہلا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ ہی تھا جب مکی دور میں تھے۔ پہلا قبلہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا ہی تھا، اور مسلمان جو تھے وہ اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں قبیلے تھے کن کے؟ یہودیوں کے۔ مدینہ میں کن کے قبیلے تھے؟ یہودیوں کے۔ تو ان کا دل لبھانے کے لیے، ان کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز بیت المقدس کی طرف پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو ان کو رغبت دلانے کے لیے، اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن 16-17 مہینے کے اندر یہ اسیسمنٹ ہو چکی تھی کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے نہیں ہیں، جو مرضی کر لیں، یہ کبھی ان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اور جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ تو یہ دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق پہلا قبلہ بیت المقدس، دوسرا قبلہ خانہ کعبہ۔ دوسرے قول کے مطابق پہلا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن مدینہ میں جا کے صرف اور صرف یہودیوں کو رغبت دلانے کے لیے بیت المقدس کی طرف کیا گیا، پھر فائنلی آخر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا گیا۔ یہی ابو العالیہ ہے، ان کی ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، وہ بیت المقدس کے اندر کھڑے ہوتے تھے لیکن رخ جو تھا ان کا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی، مناظرہ ہو رہا تھا آپس میں، ڈسکشن ہو رہی تھی، تو یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، نہیں، ان کا رخ ہمیشہ کس کی طرف ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد ہے۔ حضرت صالح کون ہے؟ پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر کہاں پہ آتا ہے؟ ان کا ذکر کہاں پہ آتا ہے، کس صورت میں آتا ہے؟ سورۃ الشمس میں۔ سورۃ الشمس میں جب وہ جو پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، وہ جو واقعہ ہے پہاڑ سے اونٹنی نکلنے والے کا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا نا، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور ابو العالیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا فیصلہ کرتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا رخ کیا تھا، کیونکہ حضرت صالح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے ہیں، وہ انہی کے پیغمبر میں سے، وہ چین جو چلی ہے انہی کے پیغمبروں میں سے چلی ہے، تو جو حضرت موسیٰ کا قبلہ ہوگا اوبویسلی وہی حضرت صالح کا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ان کی مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رخ کس طرف ہے۔ تو انہی کی مسجد میں جب گئے، جو کہ بیت المقدس سے نیچے ہی ایک پہاڑی پہ بنی ہوئی ہے، جب انہی کی مسجد میں گئے تو ان کا رخ کس طرف تھا؟ حضرت صالح کا رخ کس طرف تھا؟ خانہ کعبہ۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء تھے ان کا رخ ایسی طرف ہوتا تھا کہ وہ بیت المقدس کو بھی کور کر لیتا تھا اور خانہ کعبہ کو بھی کور کر لیتا تھا، اور اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکی دور کے اندر پہلے خانہ کعبہ کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے،
مدینہ جا کے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا 16-17 مہینے کے لیے، لیکن جب تک وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کیا تھا۔ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا، ان کا یہ کہنا صرف اس بنیاد پر ہے کیونکہ مشرکین تھے مکہ میں، اور مشرکین کا رخ کیا تھا، قبلہ کیا تھا؟ مشرکین کا رخ کیا تھا؟ جہاں وہ طواف کرتے تھے، اپنی عبادات کرتے تھے، خانہ کعبہ۔ تو ان سے اختلاف کو رکھنے کے لیے، ان سے اختلاف کرنے کے لیے رخ کس طرف کر لیا گیا؟ بیت المقدس کے۔ ان کے سے اختلاف ہو جائے، وہ قوم اور اس قوم میں اختلاف ہو جائے، پتہ چل جائے لوگوں کو یہ مسلمان اور یہ مشرکین ہے، تو اس وجہ سے رخ کر لیا گیا بیت المقدس کی طرف۔ جب مدینہ گئے تو وہاں پہ تھے یہودی جو کہ بیت المقدس کی طرف نماز کرتے تھے، منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان سے اختلاف رکھنے کے لیے بعد میں پھر سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر۔ یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا بیت المقدس قبلہ تھا اور دوسرا خانہ کعبہ قبلہ تھا۔ بہرحال یہ دونوں قول آتے ہیں، لیکن صحیح قول کیا ہے کہ پہلا قبلہ بھی بیت اللہ تھا اور آخری قبلہ بھی بیت اللہ تھا۔ یہ صحیح قول ہے جس کے مطابق زیادہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ تو ہسٹری ہے تھوڑی سی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور کوئی اتنی پریشانی والی نہیں ہے، انٹرٹوائنڈ نہیں ہے، یہ آسان سی ہے، کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو قول ہے اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو اصل ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے قرآن کو کھنگال لیں، پورے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیں، ایک آیت سے بھی آپ کو یہ بات ثابت نہیں ہوگی، ایک آیت سے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے ذریعے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کسی ایک آیت سے آپ قرآن مجید کی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹس کیا تھی کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن میں آیا؟ قرآن میں آیا؟ نہیں آیا، لیکن وہ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ 16-17 مہینے تو کنفرم ہے بالاجماع، سب کا کنفرم ہے اس میں۔ 16-17 مہینے جو مدینہ میں رہے ہیں آ کے شروع میں، پہلے قول والے بھی دوسرے قول والے بھی، سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ رخ کس طرف تھا؟ بیت المقدس۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو آیات یہ تو مل رہی ہے کہ رخ کو پھیر لو، لیکن یہ کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر لو، ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی۔ تو اس سے جواب ملتا ہے، جواب دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ حدیث کو فالو کرنا یا سنت کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جمع نہیں کیا، لوگوں نے اس کو جمع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد اس کو جمع کیا، تو یہ کرپٹ ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو صرف قرآن کو پکڑیں گے اور جو قرآن میں ہمیں سمجھ آئے گا ہم اس کے مطابق اپنا دین بنائیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے ایک عبادت کی پریکٹس کی ہے، قرآن کی آیت کی بنیاد پہ نہیں، سنت کی بنیاد پر، وہ چیز ثابت ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سنت بھی وحی کا حصہ ہے۔ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ وحی کا حصہ ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک متلو ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، متلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا، جس کو آپ پڑھتے ہیں، اور ایک وحی کا حصہ جو غیر متلو ہے جس کی آپ اتنی زیادہ تلاوت نہیں کرتے، وہ سنت اور حدیث ہے، لیکن دونوں ایک ہی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو آپ کو بالتفصیل نہیں بتائے گئے۔ کہاں آپ کو بتایا گیا کہ 5 نمازیں فرض ہے قرآن میں؟ کیوں پڑھتے ہیں 5 نمازیں پھر؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر آپ نے یہ رکوع کرنا ہے، یہ سجدہ کرنا، اور اس طرح سے آپ نے سلام پھیرنا اور اس طرح سے ہاتھ باندھنے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے تو بتا دیں۔ غسل کے کیا طریقہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حج کیسے کرتے ہیں، کیا مناسک ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ احادیث سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جو لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث کو ماننا ضروری نہیں، سنت کو ماننا ضروری نہیں، قرآن کو پکڑو اور اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، ان کا دعویٰ وداؤٹ اینی دلیل ہے، یہ دعویٰ ہی بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس سنت اور حدیث نہ ہوگی۔ قرآن پر عمل کس طرح کرنا ہے؟ جیسے نبی نے کر کے دکھایا یا جیسے مجھے یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آتا ہے ویسے کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا اس طرح ہی قرآن پہ عمل کرنا ہے نا۔ ویسے تو نہیں کر سکتے جیسے بھائی شمون کہیں گے یا بھائی کوئی دوسرے بھائی کہیں گے یا حاجی نور اللہ صاحب کہیں گے، ویسے تو نہیں ہم کر سکتے۔ ہمیں تو ویسے کرنا جیسے نبی نے کر کے دکھایا، اور نبی نے کر کے دکھایا وہ کہاں پہ ہے؟ حدیث و سنت میں، اور وہ ذخیرہ موجود ہے، اسی کے مطابق ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر حدیث کو کٹ آف کر دے تو قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز کوئی ایک بندہ آپ کو آ کے رپورٹ دے تو اس ایک بندے کی رپورٹ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ سم ٹائمز آپ لوگ حضرات چونکہ ایڈنبرا میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، انسانی طبیعت ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ لیجئے لوگ آپ کو کہیں گے حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، صرف 2 ہی تقسیم کرتے ہیں لوگ، عام لوگ،
یہاں پہ کوئی چھابڑی والا بھی کھڑا ہوگا نا ریڑھی لے کے اور آم بیچ رہا ہوگا یا کیلے بیچ رہا ہوگا، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس سے جا کر آپ فتوے لے لیا کریں، وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن یاد رکھیے گا حدیث کے مختلف ڈویژنس ہیں، حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف حساب سے اس کی اسٹرینتھ کو میئر کیا جاتا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں گا. اگر کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ثابت ہے جس کو کسی بھی زمانے کے اندر صرف ایک آدمی نے نقل کیا تھا، وہ حدیث ایسی ہے، پہلے زمانے میں تو بہت سے لوگوں نے نقل کیا، پھر آنے والے زمانے میں تھوڑے کم نے، پھر آنے والے زمانے میں اور زیادہ نے، لیکن کوئی ایک زمانہ اس حدیث پہ ایسا گزرا ہے کہ اس حدیث کو صرف ایک آدمی نے نقل کیا. پہلے کتابیں نہیں ہوتی تھی، پہلے دین کیسے پہنچا ہے مجھ تک اور آپ تک؟ دل سے دل تک پہنچا ہے. لوگ ایسے منتقل کرتے تھے دین. اس دین کی ہارڈ کاپیز بعد میں بنی ہیں، ہارڈ کاپیز پہلے بنی ہیں. تو دل سے دل تک منتقل ہوتا تھا. تو اگر کسی زمانے کے اندر ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کو نقل کرنے والا صرف ایک آدمی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد، خبر تو آپ سب جانتے ہیں اردو میں خبر کو، وہ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو. تو اس حدیث کی قسم کو کہتے ہیں خبر واحد. اب اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ خبر واحد کے ذریعے آپ قرآن مجید کا کوئی حکم نسخ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو نقل کرنے والا ایک آدمی ہے. تو اس کی اسٹرینتھ میں کمی آ گئی نا، کیونکہ زیادہ لوگ تو اس کو نقل نہیں کر رہے، ایک آدمی اس کو کر رہا ہے، تو اس کی اسٹرینتھ میں کمی آ گئی ہے. اور قرآن کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے قرآن کے حکم کو کینسل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کو منسوخ نہیں کر. اس پہ سب کا اتفاق ہے، کوئی اس پہ اختلاف نہیں کرتا. لیکن دیر آر سچویشنز جس میں ایسے معاملات گزرے ہیں، ایسے واقعات گزرے ہیں جس میں ایک حدیث کو ایک آدمی نے نقل کیا ہے اور اس ایک آدمی کی بنیاد پر قرآن مجید کا حکم یا سنت متواتر کا حکم نسخ ہو گیا ہے. اور وہ یہی سچویشن جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. سم ٹائمز خبر واحد ہی جو کہ کمزور ہے، اس کے ساتھ ایسی چیزیں مل جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن چھابڑی والا تو یہ کہے گا خبر واحد ہے تو ضعیف ہے، اس کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا. تو ذرا سوچ سمجھ کے جوابات دیجئے. اگر آپ کو کوئی یہ جواب دے بھی دیتا ہے تو اس کو ویریفائی کروا لیجئے اور پھر آگے چلیے. خود فتوے دینا یا ان لوگوں سے فتوے لے لینا جس کو فتوے دینے کا علم ہی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی گمراہی کا شکار کرے گا، اور پھر آپ آگے جن کو باتیں بتاتے چلے جائیں گے ان کو بھی گمراہی کا شکار کر دے گا. بہرحال میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ خبر واحد کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہے اور 16-17 مہینے گزر چکے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے. اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنے رخ کو پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، جو ہم نے آیت پڑھ لی ہے کہ اپنے رخ کو پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف. تو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا گیا. ایک روایت کے مطابق، اور یہ روایت تمام بڑی کتابوں میں آئی ہے، بخاری، مسلم اور تمام جو اعتماد والی کتابیں اس میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جب یہ حکم آیا اور انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جب حکم آیا ان کو تو فوراً پتہ چل گیا نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ صحابہ باہر نکلے تو ان میں سے ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بنو سلمہ والے، بنو سلمہ قبیلہ والے جو اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ بڑی بڑی مسجدیں نہیں تھی، لوگ اور سب نماز پڑھتے تھے اس وقت، تو الگ الگ جگہوں پہ. آج تو مشکل ہے نا، آج تو حساب الگ ہے کہ مسجدیں بڑی ہیں اور لوگ کم ہیں. تو اس ٹائم مسجدیں تھوڑی تھیں اور لوگ زیادہ تھے، تو اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے. تو بنو سلمہ والے جو قبیلے والے تھے وہ اپنا نماز پڑھ رہے تھے. تو ان تک ایک آدمی پہنچا اور وہ نماز میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے اونچی ساری آواز میں کہا کہ قبلے کا رخ بدل گیا ہے، اپنا رخ بدل لیجئے. قبلے کا رخ بدل گیا ہے، اپنا رخ بدل لیجئے. تو روایت سے ثابت ہے کہ نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا. اور عورتوں کی صف پیچھے تھی اور مردوں کی آگے تھی. تو جب انہوں نے اپنا رخ بدلا تو عورتیں آگے اور مرد پیچھے چلے گئے. اس لیے پہلے رخ بدلنے سے پہلے انہوں نے اپنی پوزیشنز بدل لی. رخ ایک تھا نا، آگے مرد تھے پیچھے عورتیں تھیں. تو جب انہوں نے رخ بدلنا تھا تو عورتوں نے آگے آ جانا تھا، مردوں نے پیچھے چلا جانا تھا. تو رخ بدلنے سے پہلے انہوں نے اپنی پوزیشنز بدل لی نماز کے اندر. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آگے اس پہ بات ہوگی. نماز کے اندر خبر کس نے دی؟ خبر واحد، ایک آدمی نے خبر دی. یہ تو تھے بنو سلمہ والے جنہیں اسی ٹائم پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو پتہ چلا، ان میں سے ایک آدمی نے بنو سلمہ والوں کو خبر کر دی. ایک بنو قبا والے تھے جن کو اگلے دن صبح کی نماز میں پتہ چلا جا کے، اور انہوں نے صبح کی نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدلا. نماز کے اندر رخ بدلا، نماز سے نکل کے نہیں، نماز کے اندر رخ بدلا. یہاں سے احکام القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، امام جساس، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر خبر واحد ہو، ایک بندے کی خبر ہو، لیکن اس کے ساتھ ایسے قرینے جڑ جائیں، اس کے ساتھ ایسی چیزیں جڑ جائیں جو اس خبر واحد کو اسٹرینتھ میں لے آئے، جو اس خبر واحد کو مضبوطی میں لے آئے، اس کی وجہ سے سنت تواتر کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے وہ حدیث جو اس سے اسٹرانگ درجے پہ ہے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں گے 16-17 مہینے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹس ہے،
اور سب صحابہ اس کو مل کے کر رہے ہیں، تو یہ پریکٹس تواتر کے درجے پہ ہے. تواتر کہتے ہیں کنکرنٹ، انگلش میں اس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے کنکرنٹ، اس کے لیے تواتر کا درجہ ہے. اور خبر واحد جو ہے وہ ایک بندے کی رپورٹ ہے. تو ایک بندے نے رپورٹ دی کہ رخ بدل گیا ہے اور سارے لوگوں نے اپنا رخ بدل لیا، اس پریکٹس سے بدل لیا جس کو 16-17 مہینے سے وہ کنزیکٹیولی کرتے چلے جاتے. لیکن ایک بندے نے آ کے حکم دیا یا اطلاع دی تو انہوں نے رخ بدل لیا. کرینہ کیا ہے کہ وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تھا. اب وہ بے شک ایک ہی آدمی ہو، اگر اس نے آ کے خبر دے دی ہے تو اس کی وجہ سے رخ بدل گیا. اسی لیے میں آپ حضرات کے علم میں یہ بات بار بار لے کر آتا ہوں، اور اس کو پروپوگیٹ کرنے سے ڈرے مت، خدا نہ خاصہ غلط بات نہیں ہے. کہ صحیح بات ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن دیر آر پوزیشنس اور دیر آر سچویشنس اور دیر آر سم اسٹینڈرڈس اکارڈنگ ٹو وچ موطا امام مالک از مچ اسٹرانگر دین صحیح بخاری. کچھ ایسی پوزیشنز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں موطا امام مالک جو ایک کتاب ہے یہ بخاری سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لیجئے. امام بخاری نے جب کتاب لکھی تو انہوں نے بعد میں لکھی، اور امام مالک نے جو کتاب لکھی تھی وہ بہت پہلے لکھی تھی. امام مالک نے جو احادیث سنی ہے وہ 3 واسطوں سے ہے، تابعین سے، خود و تبع تابعین سے، صحابہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب ان کی چین آف نریٹرز آتی ہے کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی، میں نے یہ حدیث اس سے سنی، میں نے یہ حدیث سنی اور یہ حدیث یہ ہے، ان کی چین آف نریشنز میں صرف 3 لوگ آتے ہیں. کتنے لوگ؟ صرف 3 لوگ آتے ہیں. یہ چیز ان کی حدیث کو مضبوط بنا دیتی ہے. جیسے یہ آدمی جب آیا خبر واحد والا تھا، ایک آدمی تھا، لیکن سن کے کس سے آیا تھا؟ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ، بیچ میں کوئی اور واسطہ تھا؟ وہ سن کے آیا تھا. جتنے واسطے کم اتنی حدیث آپ کی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا صحیح ضعیف، اور یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اس لیے آپ نہیں کر سکتے. یہ سم ٹائم ضعیف حدیث کے اندر بھی ایسی چیزیں لگ جاتی ہے، خبر واحد کے اندر بھی ایسی چیزیں لگ جاتی ہے جو تواتر کے درجے پہ اس کو پہنچا دیتی ہے، جو اس کو اونچے والے درجے پہ پہنچا دیتی ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے یہ کریں گے؟ اب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رفع یدین، اب مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، آپ کو یہ بات باہر جا کے ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب تو کم از کم دے سکیں. اب رفع یدین ہے، آپ ہاتھوں کو کان لگاتے، رفع یدین ہے کہ آپ آمین بالجہر بھی ہے جیسے، اور قرات خلف الامام ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، بلکہ قرات خلف الامام کا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، امام کے پیچھے قرات کا کرنا ہے. چاروں خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں کی پریکٹس سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی قرات خلف الامام نہیں کی. پریکٹس سے ثابت ہے، امام کے پیچھے انہوں نے کبھی قرات. اور یہ وہ 4 لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہیں. اور اس کی کیا نشانی تھی کہ یہ 4 لوگ سب سے بہتر تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو خلفاء الراشدون بنایا اور ان کے درجے طے کیے. پہلا ابو بکر، دوسرا عمر رضی اللہ عنہ، تیسرا عثمان، چوتھا علی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، میرے پہ سنت، تمہارے پہ میری سنت واجب ہے، اور خلفاء الراشدون. اس ٹائم خلفاء الراشدون طے ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ خلیفہ کون بنے گا. تو جو خلفاء الراشدون کہہ کے گئے وہ کس کو کہہ کے گئے؟ ان 4 کو. تو اگر آپ کو صحیح حدیث ہے، آپ کو رفع یدین یا قرات خلف الامام ثابت نہیں مل رہی، آپ کو ضعیف حدیث سے مل رہی ہے، لیٹ سے ضعیف حدیث سے آپ کو مل رہی ہے، لیکن ان 4 کی جو سنت ہے اور تواتر کے ساتھ جو سنت جاری ہے اس نے اس حدیث کو اسٹرانگ بنا دیا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نبی کی حدیث مانیں یا ہم صحابی کا عمل مانیں. آپ کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نبی کی حدیث کے پیچھے چلیں یا ہم خلفاء الراشدون کی حدیث کے پیچھے چلیں. یہ بھی لوگ آپ کو بات کہیں گے. اللہ کے ولی، تیرے سے زیادہ حدیث کو ماننے والے وہ خلفاء الراشدون تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی. تیرے سے زیادہ ان کو حدیث کا پتہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ وحی کا جو ہے وہ 23 سال کا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پریکٹسز رہی ہیں نماز پڑھنے کی، اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر آج آپ پوری امت کو ایک ہی پریکٹس پہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پوری امت ایک ہی نماز پہ اکٹھی ہو جائے، ممکن نہیں ہے. اگر یہ اختلاف صحابہ کے زمانوں میں پایا گیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے تھے، جو مجھ سے اور آپ سے دین زیادہ جانتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، تو ہم جو 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمارا کیا، ہمارا ذہن یا ہماری نالج یا ہمارے وسائل اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ شاید ہماری پریکٹس ان سے بہتر ہو جائے گی. آپ لوگ سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی، اور آپ اس اسکالر کو بھی بہت مانتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ اس کو مانتے بھی بہت ہیں، اور وہ بندہ بھی لائق ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. جہاں تک تقابل ادیان کی بات ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن ہے، اس بندے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. شاید دین کو آپ نے مقابلہ کرنا ہے یا موازنہ کرنا ہے، اس بندے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندے کو
اس کے ایریا میں رہنے دیجئے. ایک بندے کو اس کی جو اسپیشلائز ایریا ہے، جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس کے اندر ہی رہنے دیجئے. اس کو وہاں سے باہر نکال کر اپنا خدا مت بنا لیجئے کہ جو وہ کہے گا وہی ٹھیک ہے، باقی جو بھی بات کہے گا وہ بکواس ہے اور غلط ہے، یہ نہ بنا لی. اگر وہ بندہ آ کے آپ کو ٹی وی پہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں حدیث جو تھی وہ مدون ہو رہی تھی اور وجود میں نہیں آئی تھی، اور اب چونکہ حدیث اب وجود میں آ چکی ہے اینڈ اٹس جسٹ ون کلک اوے، اور آپ ایک کلک کرتے ہیں اور آپ کو حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے اور سارا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس بنیاد پر جو پہلے بندے مشورے نکال کے گئی ہیں، مسئلے نکال کے گئے ہیں، وہ غلط ہے، اور آج کی کتابوں سے جو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے حدیث وہ ٹھیک ہے. کوئی بندہ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے، آپ کو اس کو یہ بات آگے جا کے سمجھانی چاہیے کہ وہ لوگ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے جو آپ کی کتابوں سے اور ایک کلک سے بہت بہتر ہے، وہ بہت قوی ہے. اور اس وقت ہارڈ کاپیز نہیں تھی، اس وقت ہارڈ کاپیز تھی. آج بھی اگر آپ نے قرآن مجید کا کسی چیز کے بارے میں آپ نے اوتھینٹسٹی کرنی ہے کہ قرآن کی یہ آیت پکی ہے یا نہیں، تو آپ قرآن کے نسخے نہیں لے کر آئیں گے، آپ حافظوں کو جمع کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تلاوت کرو، اور پھر آپ قرآن کی اس آیت کو ویریفائی کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کریں گے اس نسخے میں یہ لکھا، اس نسخے میں یہ لکھا. نسخوں میں غلطی ہو سکتی ہے، دل میں اندر جو آپ کے ہاتھ دین ٹرانسفر ہوا ہے اس میں غلطی ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو یاد میں رکھیے گا. پرانے ادیان بگڑ گئے، پرانے ادیان کرپٹ ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ صرف ہارڈ کاپیز تھی، کوئی ہارڈ کاپی نہیں تھی. انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا یا کرپٹ کر دیا. اس دین کو اللہ نے بچا کے اس لیے رکھا کیونکہ اس دین کی بنیاد دل سے دل تک کی ہے، کاپی سے کاپی تک کی نہیں ہے. تو یہ یاد میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس ایک خبر کی بنیاد پر انہوں نے قبلے کو بدل دیا. آخری مسئلہ، پھر اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. آخری مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے باہر ہے اور وہ آپ کو کچھ آواز لگا کے کہہ دیتا ہے، اور اگر آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں چونکہ وہ نماز سے باہر ہے اور اس نے آپ کو کوئی بات کہی اور وہ نماز کے باہر ہے، آپ اس کی بات مان لیتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ بھی غلط مسئلہ ہے جو آج کل بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے اور ہماری مساجد میں پھیل چکا. مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے باہر ہے اور وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کی بات پہ عمل کر لیتے ہیں تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. اب جس صحابی نے خبر دی تھی نماز کے اندر کہ رخ بدل لو، وہ نماز کے اندر تھا، نماز سے باہر تھا، باہر، اور اس کی بنیاد پر رخ بدلا گیا. اس بنیاد پر یاد رکھیے گا فقہا تقسیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آپ کو ایسی بات کہتا ہے جس میں وہ آپ سے اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے، تب تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے اس کی بات مانی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیٹ سے وہ آپ کو کہتا ہے اور کس طرح نماز پڑھ رہے ہو، رفع یدین شروع کرو. آپ کو اگر یہ کہتا ہے اور آپ نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی اور آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کو وہ یہ کہتا ہے، آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے اور آپ نے غلطی کر دی ہے اور وہ حنفی مذہب سے نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب سے ہے، یہ بھی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھنا تھا، وہ کسی اور مذہب سے ہے اور وہ آپ کی غلطی ٹھیک کر دیتا ہے اور آپ اس کے مطابق اپنی غلطی ٹھیک کر لیتے ہو قرآن مجید کی، اس سے آپ کی نماز، اگر وہ بندہ آپ کو امر اللہ کے بارے میں کچھ کہتا ہے، اللہ کے امر کے بارے میں کچھ بات کہتا ہے نماز کے اندر جو کہ ضروری ہے، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نماز سے باہر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ کوئی ایسی بات آپ کو کہتا ہے جس میں اس سے اپنی بات آپ سے منوانی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری، بلکہ اگر عمل کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب یاد رکھیے گا کہ ہمارے حنفی مذہب کے اندر یہ قاعدہ طے ہے، تراویح کے اندر نہیں، فرض نماز کے اندر اگر امام سے غلطی ہو جاتی ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، کوئی بھی مقتدی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر قرات میں اس سے غلطی ہو جاتی، جیسے میں صبح سنا، میں صبح نماز میں تھا تو میں نے سنا ان سے غلطی ہو گئی، یومئذ تحدث اخبارہا نہیں پڑھ سکے، تو لوگوں نے پیچھے سے بولنا شروع کر دیا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَدَ. اگر کوئی شافی مذہب کا ہے یا حنبلی مذہب کا ہے یا مالکی مذہب کا ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، اس کو کرنے دیجیے، کوئی عرب حضرات. لیکن ہم سب حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ تر حنفی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے مطابق آپ پیچھے سے قرآن مجید کی غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. قاعدہ وہی ہے، قرات خلف الامام جائز. آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا نا، قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو جب آپ اسے کریکٹ کر رہے ہیں، نہیں وہ تراویح کا الگ سچویشن ہے، تراویح نہیں، تو تراویح کی الگ سچویشن ہے، فرض نمازوں کی میں بات کر رہا ہوں. اگر غلطی کر لیتا ہے امام، اور امام کے لیے بھی پھر آگے یہ مسئلہ ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تو آپ خاموش رہیں گے. اس قرات کی غلطی کی وجہ سے یاد رکھیے گا نماز فاسد نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا قرات کتنی کرنا فرض ہے نماز کے اندر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان 3 آیات کے حروف کو گن لیجئے. اگر یہ حروف مکمل آپ نے کر لیے قرات کے اندر، آپ کی قرات پوری، اس کے بعد بے شک غلطیاں کرتے چلے جائیں. تو انہوں نے کہہ دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، بہت زیادہ پڑھ لیا، قرات ہو چکی. تو اگر آپ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان حروف کی جو تعداد ہے اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے، اس کے مطابق اگر آپ نے تلاوت کر لی تو آپ کی تلاوت ہو گئی.
تو جی جی ٹھیک تو تسی کر سکتے ہو، ٹھیک کر لے، لیکن جہاں بہرحال درس ہو رہا ہے تو اس میں اس کو پبلک نہ بنایا جائے، بس اس کو سمجھ لیا جائے، انشاءاللہ بعد میں جو آپ کے سوالات ہوں گے میں جواب دے دوں گا۔ تو یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو لگتا ہے کہ میں نے غلط پڑھ لیا ہے اور پیچھے اس کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، امام کو پتہ ہے کہ میں نے غلط پڑھ لیا، وہ فوراً صورت بدل دے۔ لیٹ سے اذا زلزلت الارض پہ تھا اور اس کو لگا کہ میں نے غلط پڑھ دیا ہے اور اس کو سمجھ میں آ گیا، وہ فوراً قل هو اللہ پہ جائے۔ قل هو اللہ میں تو نہیں بھولے گا نا، فوراً قل هو اللہ پہ چلا جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ That's it۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آپ کو رپورٹ کر دیتا ہے، آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، آپ اس کی مان لیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس صورت میں جب وہ آپ سے اللہ کا حکم منوانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ اپنا حکم منوانا چاہ رہا ہے پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ایک شخص کی صف نہیں ہوتی، ایک شخص کی صف نہیں ہوتی ہے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسئلے میں ایک شخص کی صف لائن نہیں ہوتی۔ لیٹ سے پوری لائن تھی، کوئی شخص باہر سے آیا اور اس کو لگ رہا ہے فجر کا ٹائم ہے یا عشاء کا ٹائم ہے، اب کسی بندے نے نہیں آنا اور میں اکیلا ہی اس صف میں ہوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے والے آدمی کو ٹیپ کرے اور آگے والا آدمی تھوڑے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، جمپ لگا کے نہیں، چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آپ کہیں دلیل یہ ہے، آپ کے سامنے جو تحویل قبلہ ہوا اس میں عورتوں نے اپنی پوزیشن بدلی، مردوں نے اپنی پوزیشن بدلی، نماز کے اندر ہی بدلی، ایسا کرنا جائز، جس صورت میں ضروری ہو، شریعت کے احکامات کو واجب لانا ضروری ہو، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز۔ تو اگر پیچھے بندہ کھڑا ہے آپ کو ٹیپ کرتا ہے، آپ پیچھے چپ کر کے آرام سے چلے جائیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ جو گیپ ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ فل کر لیجیے۔ یاد رکھے گا کہ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہاں جی، تھوڑے عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی، بڑے عمل سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ بڑے قدم اٹھا کے پیچھے جائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر آپ بڑے قدم اٹھا کے اسپیس کو فل آؤٹ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھوٹے قدم اٹھا کے پیچھے جائیں گے، چھوٹے قدم اٹھا کے اسپیس کو فل آؤٹ کر دیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی کہاں سے ثابت ہے، وہی تحویل قبلے والے واقعے سے۔ سملرلی جو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جو اسپیکرز نہ ہوا، پاکستان میں تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے اسپیکرز نہیں ہیں تو بیچ میں کسی بندے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر امام کہے گا تو آپ بھی پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دینا، ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان سارے مسائل کے اندر اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ سارے مسائل اسی واقعات سے ثابت ہو رہے ہیں، تو میں بار بار آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، ریفر کر رہا ہوں کہ سارے واقعات اسی مسئلے سے ایک ثابت ہو رہے ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیپ کرتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں تو خشوع و خضوع میں خلل آ جاتا ہے نماز کے اندر۔ یاد رکھیے گا ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں، خشوع و خضوع نماز کے اندر ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ناٹ سم تھنگ ٹینجیبل، اٹس ناٹ سم تھنگ فزیکل جو آپ دیکھ سکیں، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن صفوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ایک شرائط ہے، آداب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو نماز، اگر آپ کو کوئی بندہ آپ کا خشوع و خضوع تو نہیں جج کر سکتا نا، اگر آپ کا دل بھٹک جاتا ہے نماز کے اندر لٹ سے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنے جانا پڑتا ہے اور نماز پڑھنی پڑتی ہے، نہیں، خشوع و خضوع کا تعلق تو آپ سے ہے نا۔ لیکن صف ایک ایسی چیز ہے جس کو سب دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں قاعدہ قوانین ہے، جب تک آپ اس کو پورا نہیں کریں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اکیلا تو اس کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے، اس کو دو بندوں کو ایٹ لیسٹ اکٹھے کرنا ہے۔ تو ان سارے مسائل کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی، جو نمازیں اقرا اکیڈمی والوں نے سیدھا رخ کر کے پڑھ لی، اللہ ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا لفظ یوز کیا ہے، اصل میں وہ نماز کے لیے یوز کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز ہی ایمان ہے۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ نماز کو چھوڑیں اٹ مینس کہ آپ ایمان کے اندر خرابی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو مسائل ہم نے سمجھے ہیں، جن دروس کو ہم نے سمجھا ہے، جن باتوں کو سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور آگے تک پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔